زندگی کیا ہے؟ وقت. وقت زندگی ہے نا، جتنا بھی ہمیں ملا ہے، ٹوٹل نمبر آف آورز. تو اس کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے کہ آپ ان آورز کو، ان منٹس کو کس طرح گزارتے ہیں. اگر ہم اس کے مختلف حصے کر لیں، اس کا بریک ڈاؤن کر لیں، تو اپنی زندگی کو ایک دن سمجھے مثلا کہ اپنا ایک دن کیسے گزارتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس کا آغاز بھی اچھا ہو اور جس کا انجام بھی اچھا ہو. تو دن کے آغاز اور انجام پر خاص طور پر نظر رکھیے، کیونکہ جب آپ صحیح ڈائریکشن پر اپنی گاڑی لے چلتے ہیں نا تو انشاءاللہ صحیح منزل تک بھی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹیک آف ہی غلط کیا ہے تو پھر آپ اپنی اصل منزل یا مقصود یا مطلوب جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے صبح کے معمولات ٹھیک ہو گئے تو آپ کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنے دن کا آغاز بہترین کر لیا تو آپ کی پوری زندگی بہترین ہو جائے گی. یعنی لائف سٹارٹس ود دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈے. اب جس دن ہم پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے، وہ ہماری زندگی کا پہلا دن ہمیں نہیں پتا، وہ تو ایک لاشعوری سی کیفیت میں گزر گیا، کوئی ہمیں بتایا بھی تو فائدہ کچھ نہیں. لیکن اب ہم اپنی زندگی کا سٹارٹ کہاں سے لیں؟ کہاں سے لیں؟ صبح سے. صبح کے وقت کیا سوچیں؟ ہماری آج زندگی شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں محاسبہ کر لیں اپنا کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے، آپ کی صبح کب ہوتی ہے، آپ صبح کے اس وقت کو کتنا کیش کرتے ہیں، آپ کی صبح کا وقت کس کام میں استعمال ہوتا ہے. زندگی سے آغاز ہوتا ہے یا موت سے آغاز کرتے ہیں؟ پتہ ہے میں موت کس کو کہہ رہی ہوں؟ جی، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ باقی سب اس کے تابع ہے. دیٹ از دا موسٹ پروڈکٹیو پارٹ آف یور ڈے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دعا دی تھی کیا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. ٹھیک. خوش قسمت ہیں وہ جن کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس ہائیسٹ لیول پر نہیں بھی تو فرض کے درجے میں تو ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ فرض کا درجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز. اب اگر عادت نہیں فجر کی نماز کی یا تہجد کی تو کون سی ڈرل کریں گے، کون سی ایکسرسائز کریں گے؟ فائدے اور نقصان والی. رائٹ. کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، کیا حاصل کرتے ہیں، کیا لوز کرتے ہیں، دونوں کا کمپیریزن کرے، اپنے لیے خود لکھے کہ اگر میں 4 بجے اٹھوں تو کیا فائدے ہیں، اور اگر میں 8 بجے اٹھتی ہوں تو کیا نقصان ہے. ٹھیک. یا کیا فائدے ہیں؟ فائدہ تو اس میں ایک ہی ہے، بس مزے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو خواہشات سے باہر نکل کر دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے. اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، جذباتی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے فوراً بعد بادبار السجود کیا ہونا چاہیے؟ سجدوں کے بعد بھی دعائیں، اذکار صبح شام کے جو ہم پڑھتے ہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن آپ واک کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایکسرسائز. ایکسرسائز میں موسم کے حساب سے آپ باہر اور اندر دونوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں. اگر باہر نہیں نکل سکتے، یہ گھر ایسی جگہ ہے کہ باہر ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی اندر، تو پھر آپ کیا انڈور ایکسرسائز کے طریقے جانیے. کوئی بھی چیز مشکل نہیں، امپاسبل نہیں. آپ کو پراپر طریقے سے اسٹریچز کرنا آنے چاہیے، فلور کی ایکسرسائز آنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی کمرہ خالی نہیں، کچھ نہیں، لیکن جس جائے نماز پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اتنی جگہ تو مل جائے گی نا آپ کو. تو اتنی جگہ میں کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہیں وہ کرنا جان لیں. پھر 2 چیزوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، مثلا اسٹریچز اور صبح شام کی دعائیں، یا آپ دونوں ایک وقت میں کر سکتے ہیں اگر وقت کم ہے. ٹھیک ہے. اگر
ایکسرسائز کا اس وقت نہیں ٹائم کہ آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا یا کچھ اور کام کرنے، تو پھر فوری طور پر آپ ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی صبح شام کے اذکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں. اگر آپ تلاوت نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، مثلا بچے کی پیدائش کے بعد، پیریڈز کے دنوں میں، مثلا آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ قرآن مجید کھول کے لاؤڈلی نہیں پڑھ پا رہے، تو کیا پڑھیں ہی نا، چھٹی. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیسٹ پلیئر، سی ڈیز، موبائلز، آئی وی آر، کہیں سے بھی آپ اب تو ہر جگہ اویلیبل ہیں، یعنی کوئی عذر نہیں ہو سکتا. جہاں سے آپ کی تلاوت کی ریڈنگ چھٹی، آپ بک مارک لگا دیں، وہیں سے آپ لسننگ شروع کر دیں، اور لسننگ کرتے وقت اپنے اندر ہی اندر اس کو دہراتے رہیں. اور ایک چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے لسننگ میں، وہ ہے یہ بالکل سچ کہا جا رہا ہے. میں اپنے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہوں یہ بالکل سچی بات ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسا ہونا ہے، یہ ایسے ہوا تھا. یعنی اکارڈنگلی اس کو میں جواب دیتی ہوں تاکہ ایکٹیو لسننگ ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ کہیں بیچارہ کیسٹ پلیئر چل رہا ہے اور ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، دھیان ہی نہیں. تو اس میں توجہ کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اس سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. یہ آلٹرنیٹ دے رہی ہوں، مین کورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اسی پہ انحصار کر لیں. رائٹ. اچھا، پھر اذکار کے کیا فائدے ہیں؟ صبح شام کی دعاؤں کے کیا فائدے ہیں؟ عافیت ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، اور ایک اطمینان ہے کہ اب ہونا کچھ نہیں، بس میں اللہ کی حفاظت میں آ چکی ہوں. رائٹ. ورزش کے کیا فائدے ہیں؟ کرنے کے اور نہ کرنے کے. ہر عادت کے ساتھ وہی ڈرل کریں گے. اب آپ ساری ایک دن میں نہیں شروع کر سکتے چیزیں، ایک دن میں ایک کر لیں، اگلے میں اگلے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک، اس کو تھوڑا اور بہتر بنا لیں. نیکسٹ ڈے کرتے 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 یہ سارے ٹارگیٹس لکھ لیں. ان میں پھر آگے اسمال بریکس آتے ہیں ان کی مزید امپروومنٹ کے لیے. ویسے تہجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ ان فی خلق السماوات. آپ کو آتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آتی تو حفظ کرنا شروع کر دیں، اپنا ٹارگیٹ لکھ لیں کن آیات کو حفظ کرنا ہے. حفظ کرنے کے باوجود بھی نہیں ہے آپ کو ترتیب یاد رہتی، کوئی پرنٹ کر کے لکھ کے لگا لیں کہ اس وقت آپ دہرا لیں. تہجد شروع کرتے ہیں تو دعا استفتاح کیا ہے؟ اللہم لک الحمد. اگر دعا یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو اپنا ٹارگیٹ لکھ لیں کہ مجھے یہ دعا یاد کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آغاز کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دینی. ایکسرسائز کے علاوہ ناشتہ ضروری ہے، ٹھیک، لیکن ٹائم کس کے پاس ہے بیٹھ کے ناشتہ کریں. اب اس کا آلٹرنیٹ تلاش کریں کہ کیا کم وقت میں ہونے والا ناشتہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک پراٹھا بنائیں اور 7 مسالوں والی آملیٹ بنائیں اور پھر چائے کا دیگچا پکائیں اور پھر آپ آرام سے کئی کپ چائے کا پی کے پھر آپ اٹھیں یہ ناشتہ ہوا. کہ فارغ لوگ تو کر سکتے ہیں لیکن کام والے نہیں کر سکتے. پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ شہد ملا پانی پیتے تھے. اور اس پر ذرا ریسرچ کریں کہ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں کوئک، ہیلدی اور مسنون ناشتے کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ میدے والی بریڈ کھاتے ہیں جیم لگا کر. آپ کو پتہ ہے اس کے نقصان دونوں چیزوں کے کیا؟ اور جن لوگوں کو بریڈ نہ ملے وہ سمجھتے ہیں ہمارا تو ناشتہ ہی نہیں ہوا، اور پھر اٹھا لیتے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے کھاتے جاتے کہتے ہیں ہم نے ناشتہ کر لیا ہے. وہ کون بتا رہا تھا اس دن مجھے کہ بچوں میں ہی جو شوگر کی بیماری عام ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میدا کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں کھایا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، عادت ہی نہیں. ناشتہ نہ کرنے کے نقصان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی ذرا ڈھونڈے اور لکھیں. ناشتہ کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ ٹریول کرتے ہیں گھر سے، اس ٹائم کو کس طرح گزارتے ہیں اس کا جائزہ لیجئے. ٹھیک ہے. وہ موسٹ پروڈکٹیو ٹائم ہے جو ہمارا صرف دھواں کھاتے گزر جاتا ہے. اسے ہم ضائع نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ جی یہ تو ٹریولنگ ٹائم ہے ہم کیا کریں. بہت سے لوگ منہ بند کر کے بس ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، اس ٹائم کو استعمال کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی پلاننگ کرنی، کیا 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 کر سکتے ہیں ہم اس میں. کچھ لوگ ریڈنگ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سر چکراتا ہے. اگر ریڈنگ نہیں کر سکتے تو لسننگ کر سکتے ہیں.
یعنی پلاننگ کے ساتھ آپ کوئی لیکچر سیریز شروع کر سکتے ہیں سننے کی. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ ہر روز یعنی اس میں نا ایک آیت چھوٹی سی دیکھی پھر اس کے بعد بند کر دی اور اس کو دہراتے رہے, اپنا لیسن روز کا یاد کر سکتے ہیں. آتے جاتے ٹائم استعمال ہو سکتا ہے. نفل پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک, سواری پر کیے جانے والے کاموں کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ سب سے اہم کام صبح کے وقت میں کریں, پرائم ٹائم میں, اور جن پر زیادہ دماغ نہیں لگتا وہ کام شام میں کریں. یہ کپڑے دھونے ہیں, کھانا پکانا ہے, صفائی کرنی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, شفٹ کر دیں اس کام کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دن کا جائزہ, پھر محاسبہ کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے. ہر دن کا محاسبہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اعمال نامے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. پھر ایک ویکلی محاسبہ ٹائم رکھیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گی یا تہجد پڑھوں گی یا یہ دعا سیکھوں گی یا اور اس طرح کے ٹارگٹ رکھے تھے, وہ کیے ہیں کہ نہیں کیے, اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے. جب تک آپ اپنا ہفتہ وارانہ جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک امپروو نہیں کر سکتے, آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. جو کر چکے اس پہ کبھی راضی نہ ہو کہ میں نے یہ بہت کچھ کر لیا. ہمیشہ مزید کرنے کی تمنا رکھیں یا اس کو امپروو کرنے کی. کچھ چیزیں آپ کو اور کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں آپ کو مزید امپروو کرنی چاہیے. ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ناکام ہوا. اسی طرح خاص طور پر اپنی سونے کی روٹین کا جائزہ لیں. کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے, اس کی وجہ جانیں. بعض اوقات ہم ایسی ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی بیماری ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ دن میں زیادہ سو گئے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. تو نیند کے مسنون اوقات کا بھی جائزہ لیں کہ سونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. کس وقت کا سونا پسندیدہ ہے, کس وقت کا سونا مکروہ ہے, کس وقت کے سونے کو حماقت قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ سارے اوقات آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور اسٹرکٹلی ان کی پابندی کریں. اپنے آپ کو عذر بہانے نہ دیں, الا کہ کوئی شدید بیماری ہو کہ آپ کو ہوش ہی نہ آ رہی, وہ الگ بات ہے. کیونکہ جب تک آپ کی نیند, سونے کی عادات درست نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کوئی بہت پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے. کیونکہ جسم کو نیند کی بھی ضرورت ہے نا, جو ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے.